بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2022 نیا سال آ چکا ہے، اور نئے سال کے آنے سے ہی خاص کر مومنین کی توجہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کی طرف ہے، اور ہر مومن چاہتا ہے کہ اے کاش کہ یہی وہ سال ہو جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 2022 یعنی اسی سال میں ظہور کریں؟ تو میرے دوستو، بالکل ایسا ممکن ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، جو آیت اللہ عبدل حسین دستغیب نے اپنی کتاب کشکول میں نقل فرمائی ہے۔ آیت اللہ عبدل حسین دستغیب نے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے 40 سال کے لیے عذاب مقرر کیا تھا، اور طے کیا تھا کہ وہ اس عرصے میں فرعون کی غلامی میں رہیں گے۔ جب بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سہتے 32 برس گزر گئے تو انہوں نے 40 دن تک رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو معاف کیا ہے اور ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے مبعوث کیا اور بنی اسرائیل کے لیے 170 برس کا عذاب دور کر دیا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شیعو، جب تم اپنی مظلومیت کو دیکھ کر گریہ کرو گے اور بنی اسرائیل کی طرح سے خدا سے توسل کرو گے اور اس سے کشائش طلب کرو گے، تو وہ اس امر یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے ہماری کشائش میں جلدی کرے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ عذاب مقررہ مدت تک باقی رہے گا۔ اور اسی طرح تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ عنقریب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور چونکہ اس نے میرے کلام پر تعجب کیا ہے اس لیے 400 برس اس کی اولاد کو عذاب پہنچے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل پر عذاب زیادہ ہوا تو 40 دن تک انہوں نے خدا کے حضور بہت گریہ و زاری کی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ہم ان کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دیں گے، اور ان 400 برس سے 170 برس کم کر دیے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح ہمارے شیعہ اگر گریہ و زاری کریں تو خدا تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے گا، ورنہ وقت ظہور ضرور پورا ہوگا۔ تو اے میرے شیعہ بھائیوں، جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اگر ہم دعائیں کریں اور گریہ و زاری کریں تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور دور نہیں ہے، قریب ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دعائیں کامیابی کی کنجیاں اور فلاح کی چابیاں ہیں۔ دعا مومن کی ڈھال ہے، جب یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، پھر وہ دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے بلاؤں کو ٹالا جا سکتا ہے۔ دعا اولیاء کا اسلحہ ہے، دعا کے ذریعے بلاؤں کو دفع کیا جاتا ہے۔ مناجات یعنی دعا میں سبب نجات ہے۔ دعا میں اخلاص تمہارے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ اجابت دعا کے لیے نہایت سزاوار ہے۔ جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کے لیے وہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک خود سے سوال کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ اجابت دعا کی توقع نہ رکھو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اس کے راستوں کو مسدود یعنی بند کر دیا ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی غیبت ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ ہم اپنے امام سے دور ہیں، اور یہ مصیبت تب ہی ختم ہوگی
جب ہم اپنے امام کے لیے دعا کریں گے اور گریہ و زاری کریں گے تو امام ظہور فرمائیں گے اور ہماری ہر مشکلات و پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ممکن ہے 2022 وہی سال ہو جس میں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔